قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس رزق پاتے ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوستو، یہ حقیقت قرآن پاک سے ثابت ہے کہ شہداء مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ جو طبی موت مرتے ہیں ان کی روح کیا ہوتی ہے اور ان کی روح کہاں ہوتی ہے۔ کیا روح جسم سے جدا ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے یا کسی پوشیدہ مقام پر منتقل ہو جاتی ہے، جسے برزخ کہا جاتا ہے؟ کیا واقعی انسان کی روح اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کرتی ہے یا یہ سب محض ایک تصور ہے؟ آخر برزخ کی دنیا کیسی ہے؟ وہاں پہنچنے والی روحیں کب تک وہاں قیام کریں گی؟ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن مرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ جسم جو ہمیں نظر آتا ہے مٹی سے بنا اور موت کے بعد دوبارہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن روح جو اللہ کے حکم سے ہے وہ اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ایک محدود دنیا میں ہوتا ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہیں جانتا۔ اگر اس بچے کو بتایا جائے کہ رحم مادر سے باہر ایک بہت وسیع کائنات ہے تو شاید وہ یقین نہ کرے۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک نیا جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ وہ دنیا میں محدود سوچ سے قید ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ جنم لیتے نئی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، انسان مر کر ایک نئے جہان میں آنکھ کھولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فنا ہو گیا، بلکہ وہ اس فانی دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم برزخ کی تفصیلات میں جائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ زندگی جسم اور روح کا ملاپ ہے۔ جسم مٹی کا ہے جبکہ روح امر رب ہے۔ روح کا اس دنیا سے گزر صرف جسم کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، اور جیسے ہی روح الگ ہوتی ہے جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ موت اور زندگی کے درمیان جو سب سے اہم پردہ ہے وہ برزخ کہلاتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں مرنے کے بعد روحیں منتقل ہوتی ہیں اور زیادہ آزادی محسوس کرتی ہیں۔ عالم برزخ کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ انسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور برزخ اس کے درمیان ایک ویٹنگ زون ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو خوب خاطر مدارت کی جاتی ہے، جبکہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان پر آزمائش کی شدت بڑھا دی جاتی ہے۔ موت کا منظر بھی ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے، جیسا جیا ویسا مرا۔ نیک لوگوں کو فرشتہ خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے اور کئی فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، جبکہ گنہگار لوگوں کے سامنے موت کا فرشتہ بھیانک صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ برزخ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر پر ایئرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے رکیں۔ جن کے پاس نیکیوں کے پوائنٹس ہوں گے انہیں آرام دہ سہولیات میسر ہوں گی، مگر جن کے پاس نیکیوں کا زاد راہ نہ ہو وہ سخت مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ برزخ میں مختلف روحوں کے لیے مختلف اسٹیشنز مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا اسٹیشن علیین جو انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا اسٹیشن شہداء کے لیے جن پر کوئی قرض باقی نہ ہو۔ تیسرا مقام جنت کے دروازوں کے صحن کے قریب اہل ایمان کے لیے۔ چوتھا مقام قبریں ہیں، بعض صالحین اپنی قبروں میں ہی قیام کرتے ہیں۔ پانچواں مقام زمین پر ہی ہے، وہ روحیں جو برزخ تک نہیں پہنچتی۔ چھٹا مقام ایک تنگ دیگچی جیسا، وہ ہے زناکاروں کے لیے، ان کی روحیں اس میں ہوں گی۔ ساتواں اسٹیشن خون کی ندی جیسا جہاں سخت ترین گنہگار رہتے ہیں۔ آٹھواں اور سب سے نچلا مقام سجین ہے جہاں کفار کی روحیں ہوتی ہیں۔ جتنا اونچا مقام ہوگا رحمت الہی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور نیچے جانے پر عالم ارواح میں جو روحیں ایک ساتھ ہیں انہیں دنیا میں بھی قریب رکھا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے۔ اللہ حافظ۔